السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں نتاشا رحمان اور آپ سب کو اردو کرونیکل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج ہم 3 ٹاپکس پر بات کریں گے۔ پہلا نواز شریف کے وطن واپسی پر، دوسرا ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان نے ایک نجی ٹی وی میں انٹرویو دیا ہے اس حوالے سے، اور تیسری ہم بات کریں گے بلاول بھٹو آج چونکہ لاہور آ رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور گزشتہ روز اگر ہم بات کر لیں تو حسن مرتضیٰ جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی کی، کیونکہ سب کو یہ انتظار تھا کہ نواز شریف کب وطن واپس آئیں گے۔ تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اور نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ جائیں گے برطانیہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ نواز شریف برطانیہ کیوں گئے تھے، تو وہ اپنے علاج معالجے کے لیے، آپ سب کو پتہ ہے کہ برطانیہ گئے تھے، اور پاناما کیسز میں ان کو 4 ہفتے کی ضمانت دی گئی تھی کہ آپ برطانیہ جا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ لیکن 4 ہفتوں کے بعد نواز شریف وطن واپس نہیں آئے اور وہیں انہوں نے رہنا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، بہانے لگائے گئے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ وطن واپس نہیں آ سکتے، آپ کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ آپ سفر کر سکیں۔ اگر ہم بات کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کی، تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ لاہور میں ہم ایک شاندار استقبال کریں گے جب نواز شریف لاہور آئیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے نواز شریف لاہور آئیں گے، اس کے بعد اسلام آباد جائیں گے۔ اور شہباز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی دی ہے کہ جب نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے تو وہ اپنے کیسز کے لیے عدالتوں میں جائیں گے اور اپنے کیسز کو نپٹائیں گے۔ تو اب کیوں آ رہے ہیں؟ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ آپ اب واپس کیوں آ رہے ہیں جب آپ کی گورنمنٹ آ گئی؟ پھر آپ نے سوچا کہ ہم وطن واپس جاتے ہیں، جب آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی آپ 4 ہفتوں کے بعد واپس آ جاتے۔ واپس تو تب آپ نے آنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2019 کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو 2019 میں العزیزیہ اسٹیل ملز کا ایک کیس ہے جو کہ نواز شریف پر ہے، اور اس میں بھی عدالت نے ان کو 8 مہینے کی 8 ہفتوں کی انہیں ضمانت دی تھی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے 20 لاکھ کے مچلکے بھی جمع کرائے تھے۔ لیکن اس کیس میں بھی نواز شریف عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تو عدالت نے ان کو، اگر ہم بات کر لیتے ہیں اشتہاری کی، تو اشتہاری قرار دے دیا کہ نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا عدالت نے، کیونکہ وہ عدالت پیش نہیں ہو رہے تھے، برطانیہ میں بیٹھے تھے۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو تاریخ دی گئی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز شریف کے وطن واپسی کی، یہی تاریخ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مریم اورنگزیب کی ٹویٹ کی بات کر لیتے ہیں تو مریم اورنگزیب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا شاندار استقبال کیا جائے گا، لاہور آ جائیں گے نواز شریف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم بلاول بھٹو اور حسن مرتضیٰ کی جانب چلتے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو نے بھی کل ملتان میں ایک اسپیچ کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 90 روز کے اندر الیکشنز چاہتے ہیں۔ کل حسن مرتضیٰ نے کہا کہ ہم 90 روز کے اندر الیکشنز چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اب ایک پیج پہ آنا شروع ہو گئی ہے شاید، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشنز ہو جائیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت پر بھی حسن مرتضیٰ نے اور بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری کی طرف سے اب الفاظ کے جو بوچھار ہیں وہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنے اتحادیوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ کل کھل کر الفاظ کی گولہ باری کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ پر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اتحادیوں کو کھڈے لائن لگا دیے انہوں نے، اتحادیوں کا ساتھ نہیں دیا جا رہا، اپنی مرضی سے تمام اداروں میں لوگوں کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں۔ اور یہ حسن مرتضیٰ نے ایک الزام عائد کیا کہ تمام وزارتیں نون لیگ نے اپنی رکھ لیں، اور جو ایک وزارت رہ گئی وہ بلاول بھٹو کو انہوں نے دے دی۔ بلاول بھٹو نے آج لاہور آنا ہے، اور چونکہ جمعرات کو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہے جس میں وہ آئندہ کے لاہے عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب 90 روز کے اندر الیکشن ہو۔ اگر ہم تیسری مولانا فضل الرحمان کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان آج کل ہمیں سیاست میں بہت نظر آ رہے ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، تو مولانا فضل الرحمان نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب ہم 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری پہلے ہو اور اس کے بعد الیکشنز ہوں۔ اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن وقت پر کرواتی ہے یا نہیں کرواتی۔
مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سابق وزیر دفاع پرویز خٹک اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو ناقابل قرار انہوں نے دے دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 90 روز کے اندر الیکشن چاہ رہے ہیں اور ہم تیار ہیں اب 90 روز کے اندر الیکشنز کرائیں۔ اب ایک بڑا سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب چونکہ صدر جو عارف علوی ہیں وہ کیا الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے اپنے انٹرویو میں کہ اگر تو صدر پاکستان کا جو صدر ہے عارف علوی صاحب وہ تاریخ دیتے ہیں تو وہ غیر آئینی ہوگی، غیر آئینی ہوئی تاریخ تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ سندھ میں MQM جبکہ GDA اور نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے پر رضامند ہو سکتے ہیں، اور ان 3 پارٹیز کے ساتھ ان کی بات چیت چل بھی رہی ہے۔ اب چونکہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، پیپلز پارٹی بھی آمنے سامنے ہے، چونکہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آصف علی زرداری بھی جو صدر کی سیٹ کے لیے امیدوار ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کمیشن الیکشن کرواتا ہے یا نہیں کرواتا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہم بھی امید کر رہے ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشنز ہو جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ آپ سب نے ہمیں اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشنز ہوں۔ فی الحال ہمیں اجازت دیں، ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔